منشی پریم چند کا تعارف۔ منشی پریم چند اردو اور ہندی ادب کے عظیم افسانہ نگار اور ناول نگار تھے۔ ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا، جبکہ پریم چند ان کا کلمی نام ہے۔ وہ 31 جولائی 1880 کو بنارس میں پیدا ہوئے اور 8 اکتوبر 1936 کو وفات پائی۔ انہیں افسانہ نگاری کا بادشاہ اور ناولوں کا شہزادہ کہا جاتا ہے۔ ان کے افسانوں میں غریبوں، کسانوں، مزدوروں اور معاشرتی مسائل کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں گؤدان، میدان عمل، بازار حسن، کفن اور عیدگاہ شامل ہیں۔ افسانہ عیدگاہ کا خلاصہ۔ عیدگاہ پریم چند کا ایک نہایت مشہور اور دل کو چھو لینے والا ایک افسانہ ہے۔ اس کا مرکزی کردار ایک غریب بچہ، یتیم بچہ حامد ہے، جو اپنی دادی ایمنہ کے ساتھ رہتا ہے۔ عید کے دن پورا گاؤں خوشیوں میں مگن ہے۔ بچے نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ جا رہے ہیں، لیکن حامد کے پاس نہ نئے کپڑے ہیں اور نہ ہی زیادہ پیسے۔ اس کے پاس صرف 3 پیسے ہیں۔ نماز عید کے بعد تمام بچے میلے میں پہنچتے ہیں۔ وہ جھولا جھولتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں اور کھلونے خریدتے ہیں۔ حامد بھی ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، مگر وہ اپنے پیسے بچا لیتا ہے۔ اچانک اس کی نظر ایک لوہے کے چمٹے پر پڑتی ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ اس کی دادی روٹیاں پکاتے وقت اکثر ہاتھ جلا بیٹھتی ہیں۔ وہ اپنے 3 پیسوں سے چمٹا خرید لیتا ہے۔ اس کے دوست اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن حامد اپنی چمٹے کی افادیت بیان کر کے سب کو لاجواب کر دیتا ہے۔ گھر پہنچ کر جب وہ چمٹا دادی کو دیتا ہے تو پہلے وہ ناراض ہوتی ہے، لیکن جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ حامد نے اپنی خواہشات قربان کر کے ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے چمٹا خریدا ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ حامد کو دعائیں دیتی ہے۔ منشی پریم چند کا افسانہ عیدگاہ کا فنی جائزہ درج ذیل ہے۔ فرسٹ پوائنٹ، اقتباس: پلاٹ۔ فرسٹ پوائنٹ، پلاٹ۔ افسانے کا پلاٹ نہایت مرطوب، سادہ اور دلکش ہے۔ ابتدا، وسط اور آخر میں مکمل ربط پایا جاتا ہے۔ کہانی ایک ایسی واقعے یعنی عید کے دن کی سرگرمیوں کے گرد گھومتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، کردار نگاری۔ منشی پریم چند نے کردار نگاری میں کمال دکھایا ہے۔ حامد افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ وہ غریب ہونے کے باوجود احسار، محبت اور قربانی کا پیکر ہے۔ اقتباس: حامد نے مٹھائیاں اور کھلونے پر چمٹے کو ترجیح دی، کیونکہ اسے اپنی دادی کی تکلیف کا احساس تھا۔ ایمنہ شفقت کرنے والی دادی ہے، جو غربت کے باوجود حامد کی پرورش کرتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ، مکالمہ نگاری۔ افسانے کے مکالمے فطری، مختصر اور کرداروں کے مزاج کے مطابق ہیں۔ حامد اور اس کے دوستوں کے درمیان گفتگو بچوں کی نفسیات کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ فورتھ پوائنٹ، منظر نگاری۔ عید کے دن کا ماحول، میلے کی رونق اور بچوں کی خوشیاں بڑی خوبصورتی سے پیش کی گئی ہیں۔ اقتباس: عید کی صبح بڑی دلکش تھی، کھیت سرسبز تھے اور فضا میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ففتھ پوائنٹ، زبان و بیان۔ افسانے کی زبان نہایت سادہ، عام فہم اور دل نشیں ہے۔ یہی سادگی اس کی مقبولیت کا سبب ہے۔ سکس پوائنٹ، حقیقت نگاری۔ پریم چند نے غربت، یتیمی اور دیہاتی زندگی کی حقیقی تصویر پیش کی ہے۔ یہی اس کے فن کا نمایاں وصف ہے۔ افسانہ
عیدگاہ کا فکری جائزہ درج ذیل ہے۔ فرسٹ پوائنٹ، احسار اور قربانی۔ افسانے کا بنیادی پیغام احسار اور قربانی ہے۔ حامد اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کر کے دادی کے آرام کو ترجیح دیتا ہے۔ اقتباس: میرا چمٹا دادی کے کام آئے گا۔ سیکنڈ پوائنٹ، بزرگوں سے محبت۔ افسانہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بزرگوں کا احترام اور ان کی خدمت زندگی کی بڑی نیکی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ، غربت کا شعور۔ پریم چند نے غربت کی تلخ حقیقت کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی دکھایا ہے کہ غربت انسان کی عظمت کو کم نہیں کرتی۔ فورتھ پوائنٹ، انسانی ہمدردی۔ حامد کا کردار انسان دوستی اور ہمدردی کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس کا جذبہ ہمیں دوسروں کے دکھ درد کا احساس کرنا سکھاتا ہے۔ ففتھ پوائنٹ، بچوں کی نفسیات۔ مصنف نے بچے کے معصوم دل، سوچ اور جذبات کو نہایت کامیابی سے پیش کیا ہے۔ حامد کی سوچ عمر سے کہیں زیادہ بالغ نظر آتی ہے۔ نتیجہ: عیدگاہ منشی پریم چند کا ایک شاہکار افسانہ ہے۔ اس میں محبت، احسار، قربانی، خدمت بزرگاں اور انسانی ہمدردی جیسے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو نہایت مؤثر انداز سے پیش کیا ہے۔ حامد کا کردار اردو ادب کے لیے یادگار کرداروں میں شمار ہوتا ہے اور یہ افسانہ آج بھی قارئین کے دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ اور ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اینڈ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔